اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 118 تبلیغی سرگرمیاں بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام خطوط۔ روم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد عراق روانہ کیا۔ عراق میں ایک شہر تھا بصرہ نہیں، بصرہ شہر تو عمر رضی اللہ عنہ نے بنوایا تھا، یہ بصرہ ہے، یہ بصرہ شہر پہلے سے تھا۔ تو بصرہ کے حاکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا اور قاصد تھے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ۔ ہرقلی کے انڈر میں ایک حاکم تھا شرحبیل بن عمر، وہ بلقا کا حاکم تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بلقا میں ایک جگہ ہے موتا، ابھی وہاں تک ہی پہنچے تھے تو شرحبیل نے انہیں قتل کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے سوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غم اور غصے کا اظہار فرمایا، اور یہی غزوہ موتا کا سبب بنا، جس کا انشاءاللہ تعالی ہم ذکر آگے پڑھیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط یمامہ بھیجا۔ اس وقت یمامہ کا حاکم تھا حوزہ بن علی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے سلید بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ جس طرح مصر کے بادشاہ مقوقس نے بیچ والا جواب دیا تھا، اسی طرح اس حاکم نے یعنی یمامہ کے حاکم نے بھی گول گول جواب دیا۔ اس نے قاصد کی تو بہت عزت کی، تحفے تحائف اور کپڑے وغیرہ دیے، لیکن ساتھ میں اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا تو کیا پوچھنا، اور میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمے کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ یہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ نے فرمایا، اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو اسے نہیں دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے حاکم کو خط بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ۔ اس وقت بحرین کا جو حاکم تھا منذر بن ساوا، منذر نے خط پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ اہل بحرین بھی مسلمان ہو گئے، جبکہ کچھ دوسرے اپنے دین یہودیت اور مجوسیت پر برقرار رہے۔ منذر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لکھی اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو، اور یہود اور مجوس سے جزیہ لو، اور تم جب تک درست راہ پر رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہدے سے معزول نہیں کریں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا دمشق میں ایک عیسائی حکمران کے پاس، جس کا نام تھا حارث بن ابی شمر غسانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ۔ حارث نے خط پڑھتے ہی کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے، میں اس پر یلغار بول دوں گا۔ پھر اس نے کہا، مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قاصد تھے شجاع رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب سے اس کی خبر دے دینا۔ پھر اس نے روم کے بادشاہ سے جنگ کی اجازت مانگی، مگر روم کے بادشاہ نے اس کو ایسا نہ کرنے کی ہدایت دی، تو یہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو کپڑے اور مال وغیرہ دے کر پھر اچھائی سے روانہ کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان میں 2 حکمرانوں کو خط بھیجا، دونوں سگے بھائی تھے۔ ان دونوں حکمرانوں کا نام تھا جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں بھائیوں کو خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا تھا، جبکہ باقی حکمرانوں اور بادشاہوں کو فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد ہی خط بھیج دیے گئے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کے ذریعے دین کی دعوت حبشہ، مصر، ایران، روم، یمن، دمشق، بحرین، عراق، اردن، یمامہ، عمان اور زمین کے بیشتر حصوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کوئی کفر پر ہی اڑا رہا، لیکن بہرحال عرب کے باہر بھی بین الاقوامی سطح پر اسلام گھر گھر داخل ہو چکا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔